امجد صابری کو گزرے ہوئے ایک سال گزر گیا۔ جہاں امجد صابری اپنے ہر دل عزیز شخصیت کی وجہ سے شوبز انڈسٹری میں مشہور تھے، وہیں پاکستان کے سیاسی رہنما بھی ان کی گائیکی کے مترف تھے۔ امجد صابری صاحب ایک قوال کی دنیا میں، ایک نعت خواں کی دنیا میں بہت بڑا نام تھے، اور ان کا خلا میں سمجھتی ہوں اس طرح کی شخصیات جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ جو ان کا ایک انداز آف سنگنگ تھا، وہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ سب سے مختلف تھا، ان کے والد کی طرح، ان کے والد کا بھی، اور پھر امجد صابری صاحب نے خود نے بھی ایک بہت بڑا نام کمایا۔ جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے بھی امجد صابری کے قتل کو ملک کا بڑا نقصان قرار دیا۔ امجد صابری صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک آواز تھے، اور جو روحانیت ان کی آواز میں تھی اور جو کلام کی تاثیر ان کے لہجے میں تھی، میں سمجھتا ہوں ان کے کلام، ان کی قوالیاں، ان کی نعتیں رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی برسی ہے، ہمارے لیے بہت ہی دکھ اور افسوس کا دن ہے کہ امجد صابری ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی برسی میں ان کے کلاموں کو، ان کے نعتوں کو، ان کی قوالیوں کو یاد رکھ کر ہمیشہ امجد صابری کو اپنی زندگیوں میں زندہ جاویداں رکھیں گے۔ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ارتضیٰ فاروقی نے بھی امجد صابری کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ امجد بھائی کا دکھ تو ایسا دکھ ہے شاید تا قیامت نہ یہ ملک نہ یہ شہر اس کو بھرپائی کر سکتا ہے، نہ ان کی کمی کوئی کبھی پوری کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کی شہادت قبول فرمائے، اور امجد بھائی جیسے دوست، امجد بھائی جیسے، یعنی میرے سے بھی امجد بھائی کا بہت قریبی تعلق رہا ہے ایک زمانے میں، ہم لوگوں نے بہت وقت ساتھ بھی گزارا۔ امجد بھائی کو میں نے بہت قریب سے بھی مجھے دیکھنے کا ہے، اتنا پیارا آدمی اور کسی سے نہ لڑنے والا آدمی، کسی کے لیے اپنے دل میں نہ غلط سوچنے والا۔ ایک تو آدمی کہتا ہے نا کہ سوچتا بھی ہے، تو ہمارے سامنے جب تک کیا ان کا اپنا ہے کیا ان کا مخالف، انہوں نے کبھی کسی کے لیے کوئی غلط بات بولی ہی نہیں۔ تو اللہ میاں ان کی شہادت قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لوائقین، ان کے بچوں کو، خاص طور پر ان کا بیٹا، اللہ میاں اس کو ترقی دے، ان کی والدہ کو صبر دے۔ امجد صابری کو آج بھی پاکستانی عوام اور دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے بھلا نہ سکے۔ ان کی خوبصورت شخصیت کی وجہ سے یہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں اسی طرح زندہ رہیں گے۔ کیمرہ مین فہیم شیخ کے ساتھ سشیل کمار، نیوز پلس، کراچی۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ امجد صابری کے قتل کو آج 1 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ امجد صابری قتل کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ 22 جون 2016 کو قاتلانہ حملے میں شہید ہونے والے قوال امجد صابری کے حملہ آور ملزمان گرفتار ہوئے۔ ان میں سے 2 کا تعلق لشکر جنگی اور باقی 5 ملزمان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے تھا۔ گرفتار دہشت گرد ملزمان عاصم کیپری اور اسحاق بابی پر 50 افراد کے قتل کا بھی الزام ہے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی میں اسحاق بابی نے انکشاف کیا تھا کہ وہ ایم کیو ایم کے منظر امام کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ ملزمان نے پولیس تفتیش میں 33 افراد کے قتل کا الزام اعتراف کیا تھا۔ دوسرے ملزم عمران صدیقی عرف دانیال، جو کہ ایک سیاسی جماعت کا کارکن اور ڈی ایم سی ایسٹ کا ملازم میں رہ چکا ہے، دوران تفتیش عمران صدیقی نے انکشاف کیا کہ اسے امجد صابری کے قتل کے لیے خاص طور پر تھائی لینڈ سے بلوایا گیا تھا۔ عمران صدیقی نے پوری پلاننگ اور ریکنگ کے بعد اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے امجد صابری پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سابق سیکٹر انچارج شہزاد نے قتل کے احکامات دیے تھے۔ عمران صدیقی نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ امجد صابری سے 50 لاکھ روپے بھتہ مانگا گیا تھا، پیسے نہ دینے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔
امجد صابری نے کبھی اپنی شہرت کو تکبر میں نہیں بدلا بلکہ ہمیشہ اپنی شہرت کو لوگوں کی مدد میں استعمال کیا. اسی حوالے سے دیکھیں گے یہ خصوصی پیکج. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا غالی. امجد صابری ایک مقبول ترین اور شہرت یافتہ قوال رہے. عام زندگی میں بہت ہی سادہ اور نفیس شخصیت کے حامل تھے. ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا ان کا وتیرہ تھا. لیاقت آباد میں ایک چھوٹے سے گھر میں آنکھ کھولنے والے امجد صابری اپنی پوری زندگی اسی گھر میں رہے. تکبر اور غرور نام کی چیز ان کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی. 2016 میں امجد صابری نے لیاقت آباد کے علاقے میں چنا چاٹ کا سٹال لگایا تھا جس کی مکمل آمدنی ایک نسرین نامی بچی کو دی گئی جس کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے فیس کی ضرورت تھی. امجد صابری نے اپنی شہرت کے سبب ایک غریب لڑکی کی مدد کے لیے یہ سٹال لگایا. اس طرح ایک کثیر رقم جمع ہوئی تھی جو کہ امجد صابری شہید نے اس لڑکی کو دی جس سے اس کی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد